ایمان کی بنیاد پر اپنے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ ایمان صرف اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام، تو اصل سمجھنے والی بات ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ ایمان ہے اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر پکا اور پختہ یقین کہ یہ برحق اور سچ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہمارے پاس آئے، اور زبان سے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، عملی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور اطاعت کرے، پھر اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اور اس ایمان کے بغیر جس میں اطاعت نہیں ہے، رمضان کی بجائے ہم پورے سال کے بھی روزے رکھ لیں گے نہ تو بخشش ملنی ہے اور نہ جہنم سے آزادی ملنی ہے۔ ہمارا معاشرہ مختلف فرقوں میں بڑھ چکا ہے، ہم مختلف بدعات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسلام میں فرقوں کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کسی بڑے بزرگ خاندان کا بزرگ ہے یا کوئی مذہبی بزرگ ہے اس کے پیچھے چل پڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو وہ فرقہ بن جائے۔ فرقے بنتے ہیں جب راستہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم چینج کریں۔ کہ آپ نے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ بھی بہت ساری کنفیوژ ہیں، کیا آپ اپنے ازدواجی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں؟ روزہ افطار کرنے سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک اللہ نے اجازت دی ہے قرآن مجید میں، حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سحری کے وقت جنابت میں ہوتے تھے، ٹائم تھوڑا ہوتا تھا، آپ پہلے روزہ رکھ لیتے اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھاتے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی آپ نا روزے کی حالت میں جی ٹوتھ برش نہیں کر سکتے، پیسٹ نہیں لگا سکتے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک بھی نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں، دن کے شروع بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ روزہ ٹوٹتا ہے قصدن کھانے سے اور قصدن ارادتاً پینے سے۔ ہم اکثر تراویح کو بھی مس کر دیتے ہیں، کیا تراویح نہ پڑھنے والا روزہ رکھ سکتا ہے؟ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اگر بندہ تراویح نہیں پڑھتا تو جو تراویح پڑھنے کا اجر ثواب دنیا اور آخرت کے منافع ان سے محروم ہوتا ہے، وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوتا۔ کہ لوگ کہتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ کس بات کا رکھتا ہے؟ تراویح تو پر ہوتے ہیں روزے کے، تو پر ہی نہیں لگے تو روزہ اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ یہ لوگوں کی اپنی بنائے ہوئے خیالات ہیں۔ پوڈ کاسٹ وِد سردار امید جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج جس مہمان شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، یہ مفتی عبد الرحمن عابد ہیں۔ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں مذہبی طبقے میں، اور ان کا علم اور ان کی جو ایک قسم کی جو پریچز ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اور آج ہم نے رمضان المبارک کے مختلف مسائل اور مختلف حوالوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ مفتی صاحب ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، شکریہ جتوئی صاحب۔ ویلکم جی۔ مفتی صاحب اس طرف تو ہم آئیں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ایسے دینی مسائل ہیں جس کے اوپر آج ہم آپ سے سیر اصل گفتگو کریں گے، لیکن ان سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی شروعات کہاں سے ہوئی، پلے بڑے کہاں پر، اور پھر اس طرف مذہب کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ میرا پیدائشی علاقہ نواں لاہور ہے، فیصل آباد سے جنگ کو جائیں تو رستے میں آتا ہے۔ جی۔ والد صاحب میرے ڈرائیور تھے، بس ڈرائیور، شوق ان کو بہت تھا مجھے دین پڑھانے کا۔ انہوں نے مڈل کے بعد مجھے داخل کروا دیا ایک مدرسے میں، وہاں سے میں نے الحمدللہ شروع کر دی ہے۔ پھر مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے، وہاں میں چلا گیا، وہاں سے فارغ ہو کے آیا تو الحمدللہ اس وقت کا یہ 95 میں فارغ ہو کے آیا ہوں میں، اس وقت کا اس میدان میں دین کی کام کر رہا ہوں، مصروف عمل ہے۔ اور یہیں پر آ کر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات بھی کیا، اچھا ماشاءاللہ۔ رفاع یونیورسٹی سے ایم فل کیا، اب اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا تھیسس میرا چل رہا ہے۔ کہاں ایک ڈرائیور کا بیٹا اور پھر اتنا بڑا اسلامی مبلغ، یہ طویل سفر آپ نے کیا، اس سفر میں ظاہری بات ہے بہت ساری آپ کے رکاوٹیں بھی ہوں گی، بہت سارے نشیب و فراز بھی آئے ہوں گے، کیونکہ آپ سعودیہ میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، یہاں پر بھی، اور ہائیلی پی ایچ ڈی لیول تک آپ پہنچے۔ تو اس سارے سفر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ اس سفر میں کون سی مشکلات درپیش رہی؟ سب سے بڑی مشکلات تو معاشی طور پر تھی، کیونکہ والد صاحب ڈرائیور تھے تو کوئی بہت زیادہ خوشحالی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں نے نہ محنت میں کوئی کسر چھوڑی، نہ لگن میں کوئی کسر چھوڑی، تو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے دیا وسائل نہ ہونے کے باوجود۔ آج آپ کو پاکستان میں ایک بہت ہی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر جب اس کسی بھی اسلامی مبلغ کی بات ہوتی ہے
तो मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद का नाम इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। मुफ्ती साहब, चूँकि हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, मैं इसीलिए ही आपको बताऊँ किया कि हम इसके जो मसाइल हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं कि जो लोग जानना भी चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीना रहमत, बख्शिश और बरकतों का महीना है, लेकिन आखिर किन लोगों के लिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस ख़ास महीने से मुस्तफ़ीद होते हैं या अल्लाह की नज़र में वो जो है वो सुरखरू होते हैं? ये थोड़ा सा इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह जितोई साहब, पहले तो मैं ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मेरा मकसद दुनिया का हुसूल नहीं है, सिर्फ अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की खातिर लोग जहन्नुम से बच जाएं, लोगों की तरबियत हो जाए, इस्लाह हो जाए, इनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। मेरा सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ ये है। मुझे कुछ दुनिया का मफाद, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। इसलिए एक तो ये वजह है, और दूसरा मैं कोई बगैर दलील के बात नहीं करता हूँ। जो भी बात करता हूँ अल्लाह के फजल से दलील के साथ करता हूँ, और दलील कुरान मजीद की आयत होती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस होती है, उसके अलावा मेरी कोई बात होती नहीं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग कबूल भी करते हैं, लोगों के अंदर पसीराई है, और लोग ऑथेंटिक बात अगर कहीं से हासिल करना चाहें ना, तो वो यही कहते हैं कि उनसे पूछ लो, बेशक जो बात होगी वो दलील की बुनियाद पर। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कहा जाता है कि अगर इंडिया में जाकिर नायक है तो हमारे पाकिस्तान में मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद हैं, यहाँ तक आपको रेट किया जाता है। ये एक जारी बात है कि आपका इल्म, आपका जो एक किस्म का पूरा एक जर्नी है, वो इस चीज़ को डिफाइन भी करता है कि आप ये मुकाम डिजर्व करते हैं। बस मुकाम तो अल्लाह देता है, इखलास की बुनियाद पर मिलता है, अल्लाह जिसको दे उसको मिल जाता है। अच्छा, इस हवाले से डिफाइन कीजिएगा कि रमज़ान मुबारक का महीना आखिरकार किन लोगों को, कौन से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की नज़र में भी सुरखरू होते हैं? जतोई साहब, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सियासता की तमाम किताबों में मौजूद है, मन सामा रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और इखलास के साथ रखता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह ये रमज़ानुल मुबारक की रात के क़याम के बारे में भी ये लफ़ज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ईमानन वहतिसाबन। इसी तरह लैलतुल क़द्र के क़याम के बारे में भी यही लफ़ाज़ हैं, जो साल की 354 या 55 रातों में से सिर्फ एक लैलतुल क़द्र का क़याम कर लेता है ईमान और इखलास के साथ, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और ऐसे लोगों को ही, जो ईमान जिनके अंदर होता है, जो ईमान की बुनियाद पर अपने अमाल को सर अंजाम देते हैं, अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ादी दे देता है। तो असल समझने वाली बात है कि ईमान होता क्या है। ईमान सिर्फ अकेला कलिमा पढ़ने का नाम नहीं है। क्या होता है? अपने आप को मुसलमान कहलाने का नाम क्या होता है आपकी नज़र में? ईमान है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ नाज़िल किया है उस पर पक्का और पुख्ता यकीन कि ये बरहक और सच है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हमारे पास आए, और जुबान से बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करे, और फिर अमली तौर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा और इताअत करे, फिर इस चीज का नाम है ईमान। अगर कलिमा तो मैंने पढ़ लिया, दिल में मेरे यकीन भी आ गया कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, लेकिन मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत नहीं करता, तो ये मेरा ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। हाँ, मकबूल नहीं। और इस ईमान के बगैर जिसमें इताअत नहीं है, ना तो बख्शिश मिलनी है और ना जहन्नुम से आज़ादी मिलनी है। रमजान की बजाय हम पूरे साल के भी रोजे रख लेंगे ना, जो बगैर ईमान के है उनका भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बख्शिश, रहमत, बरकत, जहन्नुम से आज़ादी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। अच्छा, अब हम मुख्तलिफ फिरकों में, मैं एक मिसाल दे देता हूँ ईमान के हवाले से। सारे लोग, हमारे मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई 25 करोड़ आवाम है, सबके दिल में यकीन है इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं, और कलिमा भी सारे पढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर। अब अजान होती है, हम सब अजान सुनाई देती है हमें अजान, ना हमारे मुआशरे में दुकानें बंद होती हैं, ना हमारे माशरे में दफातर का काम रुकता है, ना हमारे मुआशरे में स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन सेंटरों, अकेडमियों के अंदर कोई तब्दीली आती है, जबकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान सुनते ही दुनिया की हर चीज से लाताल्लुक होकर बाजमात नमाज की तैयारी में मसरूफ हो जाती है। अल्लाह। तो अब जब तक ये इताअत इस तरह की हमारे अंदर नहीं होगी, तो हमारा ईमान तो फिर बे मकसद, बेसमर और बेमाना रह जाता है। देखिए, आप जैसे इस्लामी मुबल्लिग जो हैं, वो जारी बात है कि इस चीज़ को ज़रूर मैं चाहूँगा कि हमारा मुआशरा मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ चुका है,
ہم مختلف بدعات کا شکار ہو چکے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا, کیا آخر کون سی چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز سے خاص طور پہ بچ سکیں؟ جتوئی صاحب, اسلام میں فرقوں کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اچھا, اسی جگہ پر فرمایا اگلی آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, وہ اہل کتاب جس طرح وہ واضح دلائل آنے کے بعد فرقوں میں بٹ گیا, تم نے ان جیسے نہیں بننا, تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے جتوئی صاحب, جو انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے نا, وہ کبھی کسی فرقے کا شکار نہیں ہوتا, فرقہ بندی کا حصہ نہیں بنتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرقہ بندی تب ہی بنتی ہے جب اللہ کی رسی کو بندہ چھوڑ دے, اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, اور وہ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو فرقے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم سیدھے صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا, اپنی خواہشات پر چلنا شروع ہو گئے, یا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کسی بڑے بزرگ خاندان کا بزرگ ہے یا کوئی مذہبی بزرگ ہے یا کوئی اور ہے اس کے پیچھے چل پڑے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو وہ فرقہ بن جائے. فرقے نام سے نہیں بنتے, فرقے بنتے ہیں جب راستہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم چینج کر لیں گے تو پھر ہمارے وہ فرقہ بن جائے گا. اچھا مفتی صاحب, رمضان شریف کی طرف ہم آئیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ, اس میں مختلف چیزیں, مسائل ہیں, خاص طور پر ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ صرف بھوک پیاس جو ہے کاٹ لینا, یہ روزے کا نام نہیں ہے. اصل روزہ کیا ہے؟ روزہ کس طرح سے, آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا کہ اس کے جو فرائض ہیں خاص طور پہ اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. اصل میں نا روزہ یہ ایک ٹریننگ ہے اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کو. آپ اس کو ریفریشر کورس کہہ لیں. ایک مہینے کا پروردگار اپنے بندوں کو ریفریشر کورس کرواتا ہے. یہ جو کھانے پینے پر اور ازدواجی تعلق قائم کرنے پر صبح سے لے کر شام تک پابندی ہوتی ہے نا, اصل میں مقصود یہ نہیں ہے اللہ کی. مقصود یہ ہے کہ بندوں کے اندر یہ صلاحیت اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ان کے سامنے آئے نا, وہ دنیا کی ہر خواہش جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو اس کو قربان کر دیں, اس کو چھوڑ دیں. تو جب یہ چیز بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی نا, تو پھر روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر ہم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا ہے, ازدواجی تعلقات بھی چھوڑ دیے ہیں جو کہ اللہ نے حلال کیے ہوئے ہیں اور ثواب کا کام ہے, کوئی برا کام نہیں ہے. وہ کھانا پینا اللہ نے پاکیزہ اور حلال بنایا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, کھا پی سکتے ہیں. لیکن اس وقت روکا اس لیے ہے کہ کیوں رکے ہیں لوگ, ہم کیوں نہیں کھاتے پیتے, کیوں نہیں کرتے, کہ ہمارے مالک نے روکا ہے. جس مالک نے ان پاکیزہ چیزوں سے روک دیا ہے, اصل میں وہ مالک اس قابل بنانا چاہتا ہے ہمیں کہ ہم رشوت سے, کرپشن سے, خیانت سے, ملاوٹ سے, جھوٹ بولنے سے, جھوٹی گواہی دینے سے, جھوٹ بول کر اپنی چیزیں فروخت کرنے سے, لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے عیب لوگوں کے اندر پھیلانے سے, لوگوں پر بہتان باندھنے سے, گالی گلوچ سے, ان ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اور اسی طرح ہم لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. نہ لوگوں کا مالی حق تلف ہو, نہ ان کی عزت کا حق تلف ہو, نہ ان کے امن اور سلامتی سے جینے کا حق تلف ہو, نہ ان کا آزادی سے جینے کا حق تلف ہو ہماری وجہ سے. اگر ہم نے ان چیزوں کو تو نہیں چھوڑا لیکن کھانا پینا چھوڑ دیا, تو پھر اس روزے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو جھوٹ اور جھوٹے کام, گناہ کے کام نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے کھانے اور پینا چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا, کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے, روزہ تو رکھ لیتے ہیں تو نماز جو ہے وہ بیچ پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا روزہ قبول ہو سکتا ہے؟ جتوئی صاحب, نماز کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اب یقین کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارا دین مدینے میں اور مکے میں نازل کی ہے. جب نماز کی باری آئی نا اس کو فرض کرنے کی, تو اللہ نے زمین پر نہ مکے میں نہ مدینے میں کوئی جگہ منتخب نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دی. سبحان اللہ. اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کر آئے, واپس مکے میں قدم رکھنے سے لے کر آخر دم تک
خاتم النبیین نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. وہ خاتم النبیین تھے, رحمت للعالمین تھے, اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والے تھے, جنت میں مقام محمود پر فائز ہونے والے تھے. ان کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن نماز کی پابندی, نماز کا اہتمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبھی کوتاہی کی نہیں. اللہ اکبر. تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اچھا, پھر رسول مکرم صلی اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. بندہ میدان جنگ میں ہے نا, الہ کلمات اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اللہ کے دشمنوں سے امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کی وہاں بھی چھٹی نہیں. اللہ اللہ نے کہا وہیں پڑھنی ہے. پیدل چل رہے ہو, چلتے ہوئے پڑھ لو. ٹینک پر بیٹھے ہو, توپ پر بیٹھے ہو, گاڑی پر بیٹھے ہو, منہ قبلے کی طرف ہے, رینگ رہے ہو, کرالنگ کر رہے ہو, جس حالت میں بھی ہو نماز کی چھٹی نہیں ہے, نماز پڑھنی. اللہ. اسلام کا اتنا بڑا فریضہ جہاد فی سبیل اللہ, وہاں پر اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا, اور ہم دکانوں پہ بیٹھ کر, دفاتر میں بیٹھ کر, چھوٹے چھوٹے معمولی کاروباروں کی خاطر جب نماز کو چھوڑ دیتے. اچھا, ایک آپ نے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بات کی, یہاں پہ بھی بہت ساری کنفیوژنز ہیں. کیا رمضان شریف میں کیا آپ اپنے ازدواجی تعلقات, اپنی ظاہری بات جائز منقوہ ہے آپ کی, تو کیا آپ قائم رکھ سکتے ہیں؟ روزہ افطار کرنے سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک اللہ نے اجازت دی ہے قرآن مجید میں. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. اللہ نے کہا تمہارے لیے حلال. شروع اسلام میں نا یہ حلال نہیں تھا. جب بندے نے روزہ رکھ لیا, اب افطار کرنے کے بعد جو ہی اس کی آنکھ لگ جاتی تھی نا, روزے کی افطاری کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. بہت ساری کھانے کا تصور نہیں تھا, اور بیوی بھی حرام ہو جاتی, کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا. پھر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ شفقت اور احسان کیا کہ ان کو رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانے اور ان کے ازدواجی حقوق ادا کرنے کا مکمل اختیار دے دیا. حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سحری کے وقت آپ نے روزہ رکھنا ہوتا تھا تو آپ جنبی حالت میں ہوتے تھے, اپنی ہماری امہات کی وجہ سے جنابت میں ہوتے تھے. ٹائم تھوڑا ہوتا تھا, آپ پہلے روزہ رکھ لیتے اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھا دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ دن میں یہ حرام ہے, صبح سے سحر سے لے کر افطار تک یہ حرام ہے. اگر کوئی اس میں ایسا کر بیٹھتا ہے عمل تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اس پر کفارہ ہے جو لازم آ جاتا ہے. اچھا, اکثر یہ دیکھا گیا کہ بیویاں یا خاوند ایک دوسرے کو گلے, جیسے مثال کے طور پہ معانقہ کر لینا یا بوسہ لے لینا, کیا روزے کی حالت میں اس کی ممانعت ہے؟ روزے کی حالت میں اس کی ممانعت نہیں ہے. اچھا, معانقہ بھی کر سکتے ہیں بیوی, خاوند بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جسم سارا ہی لگا سکتے ہیں, صرف وہ جو ہے نا صحبت والا وہ عمل نہیں کرنا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے. جب ابتدائی چیزیں آتی ہیں نا صحبت کی تو وہ آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں. جو ایسے ہیں نا جن کا یہ معاملہ کمزور ہے, کنٹرول والا, ان کو پرہیز کرنا چاہیے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے. لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول ہے اور وہ اس حد تک اپنے آپ کو نہیں جانے دیتا جس حد سے اللہ نے روکا ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یہ بوسہ لینے دینے میں اور معانقہ کرنے میں اور ساتھ بیٹھنے میں اور لیٹنے میں, کوئی مسئلہ نہیں. صرف آپ نے اس عمل تک نہیں پہنچا. اچھا مختصر ایک چیز اور, ہم اکثر یہ کیونکہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بیسیکلی, لیکن ہمارے لوگ کنفیوزڈ ہیں, ہماری عوام کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. یہ خاص طور پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں خدا نہ خواستہ یہ مکروہ فعل ہیں, یہ اس طرح ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ بیسک جو مکروہ چیزیں ہیں روزے کے دوران وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو مکروہ چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہر نافرمانی والا کام, ہر نافرمانی والی بات, یہ روزے میں مکروہ ہیں. اس کی وجہ سے جس طرح میں نے حدیث سنائی ہے, ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ نہ کوئی بیہودہ کام کرے, نہ کوئی بیہودہ بات کرے, اور نہ ہی وہ کوئی نافرمانی والا کام کرے اور نہ کوئی نافرمانی والی بات کرے, اور نہ کوئی جاہلوں والا عمل کرے. خام خواہ جو جاہل عمل کرتے ہیں ایسا عمل نہ کرے. اگر کوئی اس سے لڑے نا یا اس کو گالی دے تو اس کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی, لڑنا نہیں ہے, اس کو یہ کہہ کے گزر جانا ہے میں روزے سے ہوں, میرے مالک نے روکا ہوا ہے, میں اپنے مالک کا پابند ہوں,
تو لڑتا رہے, گالیاں دیتا رہے, میں نے تجھے کچھ نہیں کہنا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جھوٹ ہے, یہ گالی گلوچ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, الزام تراشی ہے, اور اس طرح کی دوسری جتنی نافرمانی ہے, ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور عین ممکن ہے اس روز ایسے گناہوں کی وجہ سے روزے دار کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہ میسر, کچھ بھی نہ ملے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے روزے کی. یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. باقی روزے کی حالت میں بندہ خوشبو سونگھ سکتا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما پہن سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما پہنتے تھے. اچھا, ہم یہ سنتے ہیں کہ جی آپ نا روزے کی حالت میں جی ٹوتھ برش نہیں کر سکتے, پیسٹ نہیں لگا سکتے, تو یہ کیا اس کے حوالے سے؟ اچھا, کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک بھی نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے. یہ حدیث ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہے, کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے پیدا ہوئی ہے. تو اللہ کو وہ جو ناگوار ہمیں معلوم ہوتی ہے, اللہ کو بہت پیاری ہے. اور یہ جو ہوتی ہے نا منہ کی بو, یہ وہ دانتوں کی یا منہ کی صفائی نہ کرنے والی بو کی بات نہیں ہے. یہ وہ ہے جو روزے کی حالت میں معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے, اس کا دانتوں سے یا منہ کی غیر صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اللہ کو خوشبو, وہ بدبو اللہ کو بڑی پسند ہے. تو اگر بندہ مسواک کر لے یا ٹوتھ برش کر لے یا پیسٹ بھی ساتھ لگا لے, منہ صاف کر لے, تو وہ جو خوشبو ہے نا جو اللہ کو بہت پسند ہے, وہ ختم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ معدے سے اٹھ رہی ہوتی. اس کا منہ کی صفائی سے کوئی تعلق. پیسٹ کر سکتے ہیں, پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, مسواک بھی کر سکتے ہیں, دن کے شروع میں بھی کر سکتے ہیں, دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں, شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں. اور صرف شرط یہ ہے کہ حلق سے نیچے کوئی چیز اترنے نہ دے, حلق سے نیچے نہ کوئی چیز جائے قصدن. اگر سہون ہو جائے تو, اگر سہون ہو جائے تو سہون تو بندہ کھا لے پی لے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتم صومہ, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اپنا روزہ پورا کرے, اس کو کچھ نہیں, اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا. سہون تو یہ ہوتا ہے. اور اگر بغیر ارادے کے بندہ غسل کر رہا ہے, اس کا ارادہ ہی نہیں تھا, اچانک ہی پانی منہ میں چلا گیا, قطرہ دو قطرے چلے گئے, یہ اتنا بھی چلا گیا, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ قائم ہے اس کا. یا اس نے تالاب میں چھلانگ لگائی, نہر میں چھلانگ لگائی نہانے کے لیے, اچانک ہوتا ہے اور پانی اندر چلا گیا, اس کا ارادہ نہیں تھا اندر لے جانے کا, ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے قصدن کھانے سے اور قصدن ارادتاً پینے سے, اور یہ اس نے نہ قصدن کھایا نہ پیا, اس وجہ سے وہ اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. رمضان المبارک کے پہلے ایک ہمارا جیسے کو ہم اکثر خاص طور پر, بلکہ میں اس طرف آنے سے پہلے ایک چیز اور جو خاص طور پر ہمارے اس وقت ناظرین بھی سننا چاہیں گے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا ظاہری بات ہے کہ ہم مختلف دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارے سامنے مستورات بھی آ رہی ہیں, ہمارے سامنے ننگی بڑنگی تصاویر ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. اچھا, جب ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور روزے کی حالت میں, یہ کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم دیکھیں ٹک ٹاک کا دور ہے, جی فیس بک, سوشل میڈیا, ہر چیز دیکھی جا رہی ہے, اور ہم سکرولنگ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ظاہری بات ہے سب چیزیں پھر آ بھی رہی ہیں روزے کی حالت. بالکل آ رہی ہیں. جتوئی صاحب, یہ فتنہ بھی ہے بہت بڑا, سوشل میڈیا اس دور میں بہت بڑا فتنہ ہے, اور تقریباً ہماری پوری مسلمان قوم اس فتنے کا اس وقت بری طرح شکار ہے, ہو چکی ہے. اللہ ہم کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے معاشروں کو اس کی شر سے محفوظ رکھے, اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اللہ رب العالمین توفیق دیتا رہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ فسق میں آتی ہیں بلا وجہ. خام خواہ ہم جو ہے نا وہ ننگی پڑنگی تصویروں کو نکال کر ایسے پروگرام دیکھیں, موسیقی کو ہم بلا وجہ سنتے رہیں, یہ تو اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے نا. اور اس طرح کے پروگرام جو لا یعنی لغو بےہودہ مذاق والے پروگرام ہیں, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں بےہودہ, جن کے اندر بےہودگی ہوتی ہے, ان سے بچنے کا حکم دیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان سے نہیں بچتا, اس کے بارے میں, انہی کے بارے میں کہا ہے کہ بھوک پیاس کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا. یہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ روزے کو مکروہ بنا سکتی ہیں, اور عین ممکن ہے اس کو روزے سے کچھ بھی نہ ملے بھوک اور پیاس کے سوا. تو ان چیزوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے. ویسے تو ہمیشہ ہی ساری زندگی اب جن کا جو چیزیں ہیں ان سے جیسے سوشل میڈیا مثال کے طور پہ ہمارا کام ہے, ہم 24 گھنٹے ہم اسی, ہمارا جو ایک قسم کا جو پوری کا پورا ایک جو کہتے ہیں نا روزی روٹی کا سلسلہ بھی سارا سوشل میڈیا سے وابستہ ہے. تو ہمیں اگر مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کیسی چیزیں آ جاتی ہیں, ہم اپنی کچھ چیزیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کر. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الاولی وليس لک الآخرہ. اگر آپ کی نظر کسی غیر شرعی چیز پر پڑ گئی ہے نا, تو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا, پھر اس کو گزرنے دو. جا رہی ہے تو اس کو گزرنے دو, اپنی نظر جھکا لو, گزر جائے گی تو پھر جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ اس کی طرف گامزن رہیں. تو اگر بندہ
کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے اور اس کو اگنور کر دیتا ہے, ایسے ہی گزار دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں روزے سے ہوں اور میں گزار دوں ایسے ہی, میں نے اس کے ساتھ وقت نہیں اپنا ضائع کرنا اور نہ میں اپنے رب کو ناراض کرنا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے وہ پھر اس مکروہ کام کے اندر ملوث نہیں شمار ہوگا. یہ ایک مجبوری ہے, اس نے جان بوجھ کے تو اس کو نکالا نہیں, نہ کھولا ہے, وہ سکرول کرتے ہوئے اس کے پاس آ گئی ہے کوئی چیز تو اس کو ایسے ہی اس نے گزار دی ہے, تو انشاءاللہ اس میں وہ گناہ نہیں ہوگا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب اس کا مقصد ہوگا نا اچھا, اپنے سوشل میڈیا کو چلانے سے, دیکھنے سے, اس کو استعمال کرنے سے, تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. زبردست. اچھا ہم رمضان شریف سے پہلے دیکھیں, ہم کہتے ہیں شادیوں کا سیزن ہے, لیکن جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے شادیوں کو بریک لگ جاتی ہے. اس کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پورے معاشرے میں میرے خیال میں ایک غلط کنسپٹ بھی ہے, میں اسلام کی روح سے, اور آپ چونکہ ہمارے اس ملک کا بہت بڑا نام ہے, کیا رمضان شریف میں شادیاں ممکن ہیں؟ اگر شادیاں ممکن ہیں تو پھر رمضان شریف میں یہ کیوں کر نہیں ہوتی؟ بہت پیارا سوال کیا ہے جتوئی صاحب آپ نے. واقعتاً معاشرے کے اندر یہ ایک عجیب و غریب چیز بنی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں لوگ اس کو جو ہے نا وہ رمضان کی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں شادی کر لیے تو رمضان کی بے حرمتی ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی, اس تک ہے لوگوں کا تصور. جبکہ سال کے جتنے بھی دن ہیں کسی دن میں بھی شادی کرنا منع ہی نہیں اسلام, نہ اللہ نے روکا ہے, نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے, نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کا. کیونکہ رمضان سے پہلے جو ایک مہینہ ہوتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے شادیاں اس کے بعد بند ہو جائیں گی, اور ہوتا ہے جی. بہت آپ نے کم سنا ہوگا کہ رمضان میں کسی نے شادی کی ہے, کوئی بھی نہیں کرتا, سنتے ہی نہیں ہم. ہاں جی. تو یہ رمضان شادی کوئی رکاوٹ نہیں ہے رمضان میں شادی کی, صرف وہ ازدواجی تعلق کی رکاوٹ ہے, وہ بھی دن میں, رات کو وہ بھی رکاوٹ نہیں ہے, صرف دن کو رکاوٹ ہے. باقی شادیاں تو نہ محرم میں بھی شادیوں میں, محرم میں بھی شادیاں ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح رمضان میں بھی شادیاں ہو سکتی ہیں, سال کے ہر مہینے میں ہر دن میں شادی ہو سکتی ہے. عید والے دنوں میں بھی شادیاں منع نہیں ہے, عید والے دن بھی شادی ہو سکتی, کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کی. شادی تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبیوں کی سنت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شادی نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو شادی سے نسل محفوظ ہوتی ہے, نسب محفوظ ہوتا ہے, انسان کا معاشرہ بے حیائی اور بے ہودگی سے محفوظ ہو جاتا ہے انسانوں کا. اللہ نے انہی مقاصد, اور پھر انسانوں کی زندگی میں سکون راحت جو اس سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے ملتا ہی نہیں ہے, ملتا ہی نہیں ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ایک چیز اور خاص طور پر جو وقفے کے دوران میرے ذہن میں آئی, کیونکہ ہم اکثر یہ شادی اور شادی کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں, ازدواجی تعلقات کے اوپر بھی ہم نے بات کی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, اور انسان جو ہے وہ سہون یا قصدن اس سے یہ عمل اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جتوئی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں سے بعض صحابہ سے بھی ایسا عمل ہو گیا. اللہ, وہ تو بہت پاکیزہ شخصیت تھیں, اللہ کی منتخب کردہ ہستیاں تھیں, بے شک, جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ان کا انتخاب کیا, بے شک, بے شک, اور ان سے افضل تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا, بے شک, سبحان اللہ. تو ان سے بھی ایسی غلطیاں ہو گئیں. ایک صحابی سے ایسی غلطی ہو گئی, آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی ہلاک تو میں تو مارا گیا. اب نے کیا ہوا؟ کہتا ہے میں دن میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں, میں ازدواجی تعلق قائم کر لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گردن آزاد کر, یہ غلام آزاد کر. اچھا. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا گردن آزاد کرنے کی. آپ نے فرمایا پھر 2 مہینوں کے بغیر ناگے کے مسلسل روزے رکھ, یہ کفارہ ہے اس کا. اچھا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو میرے اندر استطاعت نہیں ہے 2 مہینوں کی روزے کی, ایک کے رکھ نہیں سکا تو 2 کے کیسے رکھ لوں گا میں مسلسل. تو پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو یہ گردن ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں, کھانا میں نے کہاں سے کھلانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ. صدقے کا کہیں ٹوکرا آیا کھجوروں کا, آپ نے اس کو کہا یہ لو اور یہ جا کر کفارے کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, اس کا صدقہ کر دو. کہنے لگا اللہ کے نبی میں ان کو صدقہ دوں جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور ہیں, ضعیف مسکین ہیں. آپ نے فرمایا, کہتا پھر مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں, میں سب سے زیادہ کمزور ہوں. آپ نے فرمایا تو کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے. اچھا, یہ جو ہے نا حدیث صحیح بخاری میں ہے
اس سے پتا چلا کہ دین ایسا ہمارا کتنا آسان کتنا آسان ہے، ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اور نے ہم پہ محمد رسول اللہ دیکھے کتنے مہربان ہیں. اللہ اللہ، آپ یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی اتنا جلیل القدر ایک قسم کا ہمارے پیغمبر، اور ہم ان کے احکامات سے اور ان کی لائن سے ہم کس طرح ہٹے ہوئے ہیں، بالکل. کس طرح ہم پستی کی طرف پھر کیوں نہ جائیں، کیوں نہ ہمارا ایک قسم کا جو انجام اس وقت جو ہم یہ دیکھ پستی یہی اسی بات کا نتیجہ ہے. ہوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ چکے. مفتی صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ پہلا جو ہوتا ہے، پہلی رمضان، تو زکوٰۃ کا بڑی سختی سے حکم ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہر صورت میں جو ہے عمل پیرا ہونا ہے. تو زکوٰۃ کس کس چیز پر ہے اور کن کن لوگوں کے اوپر جو ہے یہ فرض ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے تیسرا بڑا رکن ہے. ہوں، اور زکوٰۃ اور نماز اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو زبانی کلامی ماننے سے کام نہیں چلتا. ہوں، ان کو عملی طور پر اپنانا پڑتا ہے تو پھر کام چلتا ہے، ورنہ بندہ جو ہے نا وہ مسلمان برادری سے ہی خارج ہو جاتا ہے، ہوں، نکل جاتا ہے مسلمان برادری سے. یہ 3 چیزیں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اسلام میں. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ زکوٰۃ کا مہینہ اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا، نہ رسول اللہ نے کوئی مقرر کیا. اچھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. اچھا، زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے نا، وہ انسان پر لاگو ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی چیز آئی ہے اور اس پر سال گزر گئے. ہوں، مجھے جو ہے نا وہ جس مہینے میں ایک وراثت مل گئی، ہوں، مال مل گیا مجھے وراثت میں، ٹھیک ہے، یا شادی ہوئی میرے پاس سونا آ گیا، ہوں، تحائف آ گیا سونے کی شکل میں میرے پاس، ہوں، تو ان پر جب سال گزر جائے گا نا جس مہینے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ہوں، یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہونی چاہیے. لوگوں نے ہمارے معاشرے میں رمضان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، ہوں، تو وہ عموماً اکثر لوگ اپنے سارے کاروباروں کا حساب رمضان میں کر لیتے ہیں. ہوں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر کوئی رمضان کو اچھا، متعین کر لیتا ہے. کس چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس دفتر ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس ایون دین گھر کی چیزیں ہیں، یہ جیسے میرے پاس صوفہ ہے، میرے پاس ٹیبل ہے، میرے پاس یہ ان سب چیزوں. جتوئی صاحب، زکوٰۃ بندے کے اپنے رہائشی گھر پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، گاڑی جو استعمال والی ہے اس پر فرض نہیں ہے. اچھا، گھر کا جتنا ساز و سامان ہے ہوں، اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا، بندے کے پاس فیکٹری ہے، فیکٹری کی کئی گاڑیاں ہیں جو فیکٹری کے کام میں چلتی ہیں، فیکٹری کی اربوں روپے کی مشینری ہے، ہوں، اس مشینری پر، فیکٹری کی گاڑیوں پر، فیکٹری کے پلاٹ پر، فیکٹری کی عمارت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کسی بھی بزنس، ہوٹل ہے، چاہے کوئی نہیں، دفتر ہے، کچھ بھی ہے. جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ عمارتیں جی، یا جو کاروباروں میں ایسی چیزیں ہیں جو فار سیل نہیں ہیں، بالکل صحیح. ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی جو فار سیل نہیں ہے. اچھا، زکوٰۃ مسلمان کے کل 4 قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے. ہوں، ان 4 قسم کے اموال کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہوں، ان 4 قسم کے مالوں میں سے پہلا مال ہے سونا چاندی اور نقدی. ہوں، یہ نقدی بذات خود کوئی جنس نہیں ہے. ہوں، سونا الگ جنس ہے، چاندی الگ جنس ہے، یہ جنس نہیں ہے. یہ ہمارے پاس سونے چاندی کی رسیدیں ہیں، بے شک، تو اس کو ہم سونا چاندی ہی شمار کرتے ہیں، اس نقدی کو. ٹھیک ہے، تو اس پر ایک مال یہ ہے، ٹھیک ہے، سونے کا بھی نصاب ہے، چاندی کا بھی نصاب ہے. تو جب یہ سونا چاندی یا نقدی اس مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں گے، سال گزرنے پر زکوٰۃ ہمیں واجب الادا ہو جائے گی ہم پر. ہوں، دوسرا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو پیسے تجارت کے اندر انویسٹ ہے، کاروبار میں انویسٹ جتنی بھی رقم مالیت ہے نا، اس کے اوپر زکوٰۃ. اس کا طریقہ بالکل آسان ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس کاروبار میں آج مثلا مجھے سال مکمل ہو گیا کاروبار کرتے ہوئے، آج میں نے دیکھنا ہے آج میری کسٹڈی میں فار سیل کتنی مالیت کا سامان پڑا ہے، ہوں، چاہے وہ پروڈکٹ کی شکل میں پڑا ہے، چاہے وہ خام مال کی شکل میں پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس سارے فار سیل مال کی میں نے موجودہ کرنٹ مالیت لگا دی. ہوں. اس کی مالیت لگا چاہے میری ٹیکسٹائل مل ہے، میں اس کا پورے کپڑے کی مالیت لوں گا، جو خام مال ہے خام مال. یا جو آپ کا پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو فیکٹری کی مشینری ہے، عمارت ہے، پلاٹ ہے، اس میں اس کو نہیں لیں گے آپ. ٹھیک. فرنیچر ہے، دفاتر کی ساری زیب و زینت ہے، کچھ بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، صرف فار سیل
چیز جو ہے نا اس کی قیمت لگا لیں گے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی کسٹڈی میں کیش ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور جو آپ نے لوگوں سے لینے اور ان کی ملنے کی امید ہے وہ مرے ہوئے نہیں ہے, ان کو بھی شامل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 اماؤنٹیں جمع کر لی ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے میں نے دینے کتنے ہیں, جتنے دینے ہیں وہ بچ میں سے منہا کر دینے, جو باقی بچے گا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے. سال کے دوران آپ نے اس کاروبار میں سے جو گاڑی خرید لی, جو گھر بنا لیا, جو خرچ کر لیے, ان کا حساب و کتاب نہیں ہونا. اچھا, صرف آج جو کرنٹ آپ کے پاس مالیت کا سامان ہے, کیش ہے, اور جو لینے ہیں اس کو جمع کر کے جتنے دے رہے ہیں بیچ میں سے نکال دیں, باقی پر 2.5% زکوٰۃ. اچھا, یہ سال کا کوئی بھی دن آپ ایک سال میں مختص کر سکتے ہیں؟ مختص کر سکتے ہیں, کوئی بھی دن مختص کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے لوگ تو رمضان کو رمضان کی فضیلت کی وجہ سے مختص کرتے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ وہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں نا, ان دنوں کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب دنوں کے عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب. سبحان اللہ. تو اگر زکوٰۃ کے لیے وہ مختص کر لیں تو وہ رمضان سے بھی بہتر ہے. تو اگر بندہ کسی بھی مہینے میں کوئی بھی مہینہ مختص کر لے تو ٹھیک ہے. انہی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اچھا, یہ 2 چیزیں ہو گئی, جی, سونا چاندی اور نقدی, جی, اور مال تجارت کے اندر انویسٹ شدہ مالیت, اس کا طریقہ میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے مویشی. مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن ان کی مقدار ہے. مویشی اور فصلیں, وہ فصلیں چوتھی چیز ہے. اچھا, فصلوں کی پیداوار. یہ مویشی جو ہے نا, بکریاں کم از کم 40 ہوں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گائیاں اور بھینسیں کم از کم 30 ہوں, بڑے چھوٹے ملا کر تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اونٹ کم از کم 5 ہوں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر اس تعداد سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. ایک دوسرا, یہ جو جانور ہے نا مویشی, یہ پورا سال یا سال کا اکثر حصہ چراگاہوں میں چر کر چارہ کھاتے ہوں. ان کو کھرلی پر کاٹ کر خرید کر لا کر باندھ کر چارہ نہ ڈالا جاتا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے ان پر, اتنی مقدار میں پہنچنے پر. اچھا, جو خرید کر لاتے ہیں چارہ وہ, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, چاہے وہ 100 جانور ہو جائیں. اچھا, جتنے بھی ہو جائیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ شرط ہے مویشیوں پر زکوٰۃ کے لیے کہ وہ چراگاہوں میں چر کر چارہ کھاتے ہوں, ان کو باندھ کر خرید کر کاٹ کر لا کر چارہ نہ ڈالا جاتا. اور سال بھی گزر جائے, وہ چرنے والے ہوں اور استعداد کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا, چوتھی چیز ہے زمین کی پیداوار. جو زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے نا اس پر زکوٰۃ ہے. اس کا نام ہے, ہم رکھا ہوا ہے عشر, اس کو عشر کہتے ہیں. زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا یہ 40واں حصہ ہوتا ہے, 2.5%, اور جو عشر ہوتا ہے یہ 10واں حصہ ہوتا ہے. اچھا, یہ زمین کی پیداوار میں. اچھا, باقی جو سونا چاندی ہے یا مویشی ہیں ان پر, یا مال تجارت کے اندر انویسٹ شدہ مال ہے, اس کے اندر سال بعد ہی زکوٰۃ فرض ہونی ہے. اور جو زمین کی پیداوار ہے نا وہ آپ زمین سے سال میں 2 فصلیں حاصل کریں چاہے 3 فصلیں حاصل کریں, ہر فصل سے عشر دینا پڑے گا. اس کے لیے سال کی شرط نہیں. عشر کتنے پرسنٹ ہے؟ 2 قسم کی فصلیں ہوتی ہیں. ایک زمینیں ہوتی ہیں, ایک وہ زمین ہے جو بارانی زمین ہے, ٹھیک ہے, یا نہری زمین ہے, وہاں ٹیوب ویل کا پانی نہیں لگانا پڑتا. نہر کی زمین سے یا بارش سے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے, اس میں سے 10واں حصہ دینا ہے. اچھا, 10واں حصہ دینا ہے. 10واں حصے کا مطلب ہے 100 من ہے, 1 لاکھ ہے تو 10,000. 100 من ہے تو 10 من, 100 من میں سے 10 من وہ 10واں حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیں گے آپ. اور اگر وہ زمین ٹیوب ویل والی ہے, بارانی نہیں ہے, نہری پانی نہیں ہے, آپ ٹیوب ویل سے اس کو پانی لگاتے ہیں, خود اپنا ایک قسم کا اس پہ خرچ کرتے ہیں, اس پر 20واں حصہ ہے. اچھا, یہ 10واں حصہ بنتا تھا 100 من کا 10 من, 20واں حصہ 5 من بنے گا. اچھا, تو یہ 5 من اس میں سے دینا پڑے گا. اور اس کے لیے بھی نا ہر پیدا ہونے والی فصل چاہے تھوڑی پیدا ہو چاہے زیادہ ہو, اس کے لیے عشر نہیں ہے. عشر کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب مقرر کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو 5 وسق سے کم فصل ہے نا اس پر عشر نہیں ہے. 5 وسق ہوگی کوئی پیداوار کسی فصل کی, پھر وہ کوئی بھی فصل ہے, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, اناج ہے, کماد ہے, جو بھی فصل ہے اس کا عشر آپ نے دینا ہے ہر فصل کا. اگر وہ کتنی ہو جائے, 5 وسق. ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے. اچھا, کیوں نہیں, اچھا میں وضاحت کروں, ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, اور ایک سا کا جو صحیح وزن ہے, سا ٹوپا ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں, اس کا وزن بنتا ہے تقریباً 2 کلو 100 گرام, اور یہ بنتا ہے 60 سا تقریباً 15 من 30 کلو. اگر کوئی فصل 15 من 30 کلو کی مقدار تک پہنچ گئی ہے تو عشر فرض ہو گیا اس میں سے. 10واں حصہ دینا پڑے گا یا 20واں دینا پڑے گا.
بہت زبردست. اللہ نے قرآن میں کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم فصل کی جب کٹائی کرو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو، اور اس میں اخراجات نہیں نکالنے، نہ سپرے، نہ کٹائی، نہ گہائی، نہ کسی اور، نہ اگر ٹھیکے پر زمین لی ہے ٹھیکہ بھی نہیں نکالنا. سب سے پہلے کٹائی کے دن فصل میں سے عشر دینا ہے جس نے وہ فصل حاصل کی ہے. جو چیز نکالنی تھی وہ اللہ رب العالمین نے خود نکال دی. پانی کی مشقت کی وجہ سے عشر اللہ نے ادا کر دیا نا. بے شک. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا وہاں کھادیں، سپرے، کٹائی گائی کے بڑے اخراجات اٹھیں گے، اور یہ بھی پتا تھا کئی لوگوں کی اپنی زمینیں نہیں ہوں گے، وہ ٹھیکوں پر لے کر کاشت کریں گے. تو اللہ نے ان چیزوں کی وجہ سے عشر منہا نہیں کیا. جب اللہ نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ پانی کی وجہ سے اللہ نے کر دیا، وہ ٹھیک ہے، آدھا ہو گیا. کسی اور چیز کی وجہ سے اللہ نے عشر کم نہیں کیا، اس لیے فصلوں میں سے سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا، باقی حساب کتاب سارا بعد میں ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو ایک تجارت کے حوالے سے، ظاہر بات جیسے آپ نے سبزیوں کا نام لیا، پھل ہیں، ان کو بیچنے کے لیے قسم کا جو ہے وہ اپنا تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا، تو اس کے اوپر کیا عشر ہوگا پھر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، پھر اگر وہ انہوں نے کاشت کی ہیں نا فصلیں، اور وہ خود ہی اس سے فصل اٹھاتے ہیں اور ٹرک بھر کر، ٹرالی بھر کر وہ لے جاتے ہیں منڈی میں اور فروخت کرتے ہیں، تو یہ عشر ہی دیں گے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر آپ نے فصلیں پیدا کی ہیں، جب فصلیں تیار ہو گئی آپ نے مجھے بیچ دی، آپ خود اٹھاتے اس کو کاٹتے نہیں ہیں، منڈی میں جا کر بیچتے نہیں ہیں، آپ تیار فصل کھیتوں میں مجھے بیچ دیتے ہیں، میں وہاں سے اٹھا کر جو ہے نا وہ آگے سیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اب میں نے عشر نہیں دینا، عشر آپ نے دینا ہے ان کا. اچھا، میں نے میرا وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت کا جس طرح میں نے پہلے بتایا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آج جتنی مالیت کا قابل سیل سامان میرے پاس ہے فار سیل، اس کی میں قیمت لگا دوں. بہت زبردست. اچھا، ایک چیز اور ہے، ہم جیسے رمضان شریف آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا ہمیں زیادہ شاید دیکھیں بینگ مسلمان، ہر ایک غریب ہے، امیر ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ خانہ کعبہ جائے، روزہ اقدس دیکھے، اس کے دیدار کرے. تو ہم رمضان شریف میں آ کر ہمارا جو ہے عمرہ اور عمرہ پیکیجز یا اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے جانے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیا یہ جو لوگوں کا ایک قسم کا رجحان ہے رمضان شریف میں خاص طور پہ جانے کا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور حج کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ فرض ہے، اور یہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا کہ یہ کیسا عمل ہے؟ جو توئی صاحب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے میرے ساتھ حج کر لیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے تمام لوگ عمرے کا بہت اہتمام کرتے ہیں رمضان میں، کہ یہ رمضان میں عمرے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو اس لیے اہتمام عمرے کا رمضان میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک ہونا چاہیے. پھر اختلافی مسئلہ ضرور ہے کہ یہ عمرہ فرض ہے یا نفل ہے. راجح قول جو ہے نا، دلیل جس کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے استطاعت والے پر. اچھا، جس کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے لیکن عمرے کی استطاعت ہے، حج تو آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہر بندے کی استطاعت میں نہیں ہے، عمرے کی وہ استطاعت رکھتا ہے تو عمرہ کرنا فرض ہے اس پر. ایک عمرہ تو فرض ہے. اگر حج کی استطاعت ہے، وہ حج پر جاتا ہے تو عمرہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے، حج بھی ہو جاتا ہے، اس کے دونوں فریضے ادا ہو جاتے ہیں. ایک ہی سفر میں دونوں فریضے بھی ادا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر حج کی استطاعت ہے نہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی، عمرے کی رہتی ہے، عمرہ بندہ نہیں کرتا تو مجرم ہے، یہ بھی فرض کا تارک ہے. سنن ابو داود میں حدیث ہے، بنو عامر قبیلے کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا حجہ ان ابی کا واتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر، اپنے باپ کی طرف سے عمرہ بھی کر. تو یہ واتمر حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شریعت کا یہ اصول ہے جتوئی صاحب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے دیں وہ کام مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عمرہ کرنے کا، اللہ، تو عمرہ کرنا تو فرض ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے. ایک مرتبہ حج کرنا زندگی میں فرض ہے استطاعت والے پر، ایک مرتبہ عمرہ کرنا فرض ہے. اور اگر بندہ فریضہ اپنا ادا کر چکا ہے اور پھر بار بار حج عمرے کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ زبردست ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ناظرین انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے یہ فرمان سن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، ایک لفظ اس طرح ہے ادیم الحج والعمرۃ، حج عمرہ ہمیشہ کرتے رہو، پیدر پے کرتے رہو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، ناطق وحی سرور کونین نے کہا
یہ حج عمرے بار بار کرنے سے فقیری بھی بڑھ جاتی ہے، گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا یہاں پیسے خرچ کرنے سے بندہ فقیر نہیں ہوتا، تنگ دست نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں امام الانبیاء نے گارنٹی دیا فقیری مٹتی ہے ایسے۔ مفتی صاحب ایک چیز ہم فریکوینٹلی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہر مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد جو ہے نا عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اچھا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یار یہی پیسے آپ کسی غریب پہ خرچ کر دیں، یہی پیسے آپ کہیں اور ویلفیئر کے کاموں میں لگائیں۔ تو یہ رجحان کیسا ہے کہ ہر 4-6 مہینے بعد عمرہ کرنا؟ یہ تو رجحان تو بہت اچھا ہے، بندہ ہر مہینے بے شک عمرے پر جائے، اس سے نہ تو مسکینوں کا حق تلفی ہوتی ہے، نہ اور معاشرے کے مستحقین کی حق تلفی ہوتی ہے، اور نہ یہ ہر مہینے بار بار حج کرنے والا زندگی میں اور ہر مہینے عمرے پر جانے والا، نہ یہ فقیر ہوتا ہے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی والی سچی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ایک مسلمان سنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ فقیری کو مٹاتے ہیں، تو پھر یہ پراپے گنڈے کرنے کی گنجائش بچ جاتی ہے کہ جناب اس نے تو سارے پیسے ادھر اجاڑ دیے، یہ تو فقیروں کا حق اس نے ادھر خرچ کر دیا، مسکینوں کا حق ادھر خرچ کر دیا، یتیموں کا حق ادھر خرچ کر دیا۔ اس سے فقیری، مسکینی اور یتیموں کے حقوق میں کوئی کسر آتی نہیں۔ کسر تو تب آتی ہے نا جب بندہ یہ کام کرنے سے فقیر ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو فقیری کو مٹاتے ہیں، تو جس چیز سے فقیری مٹے گی اس سے معاشرہ مستحکم ہوگا یا کمزور ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا مفتی صاحب بہت سارے ہم نے یہ جو لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں نا، اصل میں ان کو بیچاروں کو دین کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اگر ان کو تھوڑا بہت بھی شعور اور سمجھ ہو نا تو کبھی بھی یہ پراپیگنڈا نہ کرے، ان کو سمجھنا چاہیے دین۔ بے شک بے شک۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا قرض کے مسائل میں جکڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اب ہر چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یار اس شخص نے اتنے پیسے دینے اور یہ خود وہاں پہ جا کے حاجی نمازی بنا ہوا اور یہ وہاں پر جا کے عمرے کر رہا ہے، اور اس نے اتنے لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ دینا ہے، اتنے لوگوں کے پیسے دینے، تو کیا اس بندے پر کوئی جتوئی صاحب جو قرض کا معاملہ ہے نا، جی یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، بڑا ہی حساس ہے، شاید کوئی چیز اتنی حساس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید فی سبیل اللہ کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ بندہ مر جائے نا قرض والا، قرض کی معافی نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، فائدہ ہوگا ناظرین کا اس سے بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، اللہ پھر زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر اس بندے پر قرض ہے اس وقت تک نہیں جنت میں جائے گا جب تک یہ قرض نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ شہید کے بارے میں یہ ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ قرض حقوق العباد میں آتا ہے، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، یہ حقوق العباد کا ہے قرض۔ تو اب ایک بندے نے قرض دینا لوگوں کا واقعتاً دینا ہے، لوگ اس کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں اور وہ حج پر جا رہا ہے یا عمرے پر جا رہا ہے تو غلط کر رہے ہیں۔ حج پر جائے، عمرے پر جائے، لیکن اپنے پیسوں سے جائے، لوگوں سے قرض اٹھا کر نہ جائے، پہلے قرض اتار دے پھر جتنے مرضی حج عمرے کرے۔ ویسے بھی بندے کو کیا گارنٹی ہے کہ اس نے حج یا عمرے سے واپس آنے تک زندہ رہنا ہے؟ بے شک۔ اچھا میں آخر میں بالکل پروگرام کے، اور وہ واپس آ کے قرض پہلے سب سے پہلے پرائرٹی جتنی بھی مصروفیات ہے نا اس میں سے پرائرٹی قرض ادا کرنے کو دینی چاہیے، ادا کرنے کو دینی چاہیے۔ اچھا یہ خاص طور پر آج کل رمضان شریف میں ہم اکثر تراویح کو بھی مس کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا تراویح نہ پڑھنے والا روزہ رکھ سکتا ہے یا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ جتوئی صاحب روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، اچھا دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اگر بندہ تراویح نہیں پڑھتا، تراویح جو ہے نا فرض عبادت، نفل عبادت ہے، اور روزہ فرضی عبادت ہے۔ اگر بندہ تراویح نہیں پڑھتا تو جو تراویح پڑھنے کا اجر، ثواب، دنیا اور آخرت کے منافع ان سے محروم ہوتا ہے، وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوتا، اور اس کے تراویح چھوڑ دینے سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے، آپ کا صحیح ہے سوال کہ لوگ کہتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ کس بات کا رکھتا ہے؟ وہ کیوں، اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں کہ روزہ تو پر ہوتے ہیں، تراویح تو پر ہوتے ہیں روزے کے، تو پر ہی نہیں لگے تو روزہ اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ اللہ یہ لوگوں کی اپنی بنائے ہوئے خیالات ہیں، یہ بدعات ہے، خیالات ہیں۔
تو دین کے ساتھ ان کا کہیں لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، فضیلت اس کی بڑی ہے رات کے قیام کی بھی، لیکن اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلک نہیں. اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ ہو جاتا ہے، روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ کیونکہ بہت اہم ترین چیز ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ گھر والے بھی تانے دے رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے تراویح نہیں پڑھی، آپ کا روزہ کس کام کا بھائی. بالکل ایسے ہی. یہ چیزیں جو ہیں یہ عام فہم میں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. جی بالکل. اور ہمارے دین کو جو ہے مشکل کر دیا گیا ہے. دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل بندوں کے لیے رکھی نہیں. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ ایسا حکم نہ دے دیں جس کے لیے مشقت پڑ جائے. آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں ہر نماز کے ٹائم یا ہر وضو کے ٹائم مسواک کرنے کا حکم دے دوں، پھر اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ مشقت نہ پڑ جائے میری امت پر. کے 3 دن تراویح پڑھائی آپ نے با جماعت، پھر چوتھے دن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ نکلے ہی نہیں، آئے نہیں پڑھانے کے لیے. آپ نے صبح کہا مجھے پتا تھا تم آئے ہو، لیکن مجھے ڈر تھا تمہارا شوق دیکھ کر اللہ کہیں یہ نماز فرض ہی نہ کر دے تم پر، اور پھر تم ادا نہ کر سکو، مشقت بن جائے تم پر، اس لیے میں نہیں نکلا کہ فرض نہ ہو جائے، مشقت نہ پڑ جائے امت پر. دین اتنا آسان ہے. اور ہمارے پیارے نبی جس طرح کہ وہ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں سنتے ہیں، لیکن جس طرح سے آج آپ نے ڈیفائن کیا، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو آڈینس ہے اس نے اس چیز کو ضرور سمجھا بھی ہوگا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر عام بندے کو پتہ ہونی چاہیے. اور ہم مختلف ایک قسم کے تہمات کا، بدعات کا اور اس طرح کے مفروضوں کے اوپر جو ہے ہم دین اپنی زندگی چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دین بالکل ایک الگ پیرامیٹرز کا نام ہے اور بہت آسان ہے. اور اس میں کوئی ایسی بندش نہیں ہے، کوئی ایسا ایک قسم کا اس کے اوپر کوئی ایسا انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا رب العالمین نے دین، فطرت کے عین مطابق ہے. اس لیے کہتے ہیں وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہی وجہ ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے مفتی عبد الرحمان عابد، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے تمام تر مسائل کو جو ہے بیان کیا. اور انہوں نے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے جو ہمارے معاشرے میں ایک قسم کے تہمات ہیں، بدعات ہیں، یا مختلف جو چیزیں ہیں جو کہ اس طرح ہمارے سرکولیٹ ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے قسم کا فرض کا نام دیا گیا، انہوں نے آپ کو کس طرح سے بیان کی. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.